الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں بزرگوں، آج کے اس درس و بیان میں ہم نماز کے اندر جو کام جن کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے، مکروہ تحریمی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے عبادت جو ہے وہ ناقص ہو جاتی ہے، اور یہ عمل کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔ تو آج کے بیان میں انشاءاللہ تعالی کچھ چیزوں کا ذکر کروں گا جن کو نماز کے اندر مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے، یعنی داڑھی، بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا، کپڑا سمیٹنا، جیسا کہ آج کل بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت پاجامہ وغیرہ آگے یا پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں۔ صدل یعنی کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ ہاں، اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ آج کل بعض لوگ ایک کندھے پر اس طرح رومال رکھتے ہیں کہ اس کا ایک سرا پیٹ پر لٹک رہا ہوتا ہے اور دوسرا سرا پیٹھ پر لٹک رہا ہوتا ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ دونوں آستینوں میں سے اگر ایک آستین بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ پیشاب یا پاخانہ یا ریح کی شدت ہونا، اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی شدت ہو تو وقت میں وسعت ہونے کی صورت میں نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ فراغت اور وضو کے بعد نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو نماز پڑھ لیں، اور اگر دوران نماز یہ حالت پیدا ہوئی تو اگر وقت میں گنجائش ہو تو نماز توڑ دینا واجب ہے۔ اگر اسی طرح پڑھی تو گناہ گار ہوں گے۔ دوران نماز کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر سنت کے مطابق سجدہ ادا نہ ہو سکتا ہو تو ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے، اور اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا ہو تو ہٹانا واجب ہے، چاہے ایک بار سے زیادہ کی حاجت پڑے۔ نماز میں انگلیاں چٹکانا، تشبیک یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھنا، نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، چاہے پورا منہ پھیرا یا تھوڑا،
منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھیر کر ادھر ادھر بے ضرورت دیکھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر کسی ضرورت کے تحت ہو تو پھر حرج نہیں۔ مرد کا سجدے سے کلائیاں بچھانا، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا دوسرے شخص کی بھی نمازی کی طرف منہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ کوئی پہلے سے چہرہ کیے ہوئے ہو اور اب کوئی اس کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کرے تو نماز شروع کرنے والا گناہگار ہے، اور اس نمازی پر کراہت آئی، ورنہ چہرہ کرنے والے پر گناہ و کراہت ہے۔ نماز میں ناک اور منہ چھپانا، بلا ضرورت کھنگار یعنی بلغم وغیرہ نکالنا، قصدن جماہی لینا، اگر خود بخود آئے تو حرج نہیں مگر روکنا مستحب ہے۔ اس کا ایک طریقہ روکنے کا یہ بھی ہے کہ دل میں نیت کریں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جماہی نہیں آتی۔ الٹا قرآن مجید پڑھنا، مثلا پہلی رکعت میں تبت جدا پڑھی اور دوسری میں اذا جاء، کسی واجب کو ترک کرنا، مثلا قوما اور جلسہ میں پیٹھ سیدھی ہونے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جانا، قیام کے علاوہ کسی اور موقع پر قرآن مجید پڑھنا، قیام کے علاوہ کسی اور موقع پر قرآن مجید پڑھنا، قرات رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا، امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجود وغیرہ میں چلے جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا۔ دوسرا، کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامہ یا تحمد میں نماز پڑھنا، کسی آنے والے شناسہ کی خاطر یعنی آؤ بھگت کے لیے امام کا نماز کو طول دینا، اگر اس کی نماز پر اعانت کے لیے ایک دو تسبیح کی قدر طول دیا تو حرج نہیں۔ زمین مغصوب یا پرایا کھیت جس میں زراعت موجود ہے یا جتے ہوئے کھیت میں یا قبر کے سامنے جبکہ قبر اور نمازی کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو نماز پڑھنا، کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا بلکہ ان میں جانا بھی ممنوع ہے، الٹا کپڑا پہن کر اوڑھ کر نماز پڑھنا، کرتے وغیرہ کے بٹن کھلے ہوئے رکھنا جس سے سینہ کھلا رہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر نیچے کوئی اور کپڑا ہے جس سے سینہ نہیں کھلا تو مکروہ تنزیہی ہے۔ جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ یہ آج کل جو چھوٹے بچوں کو یہ جاندار کی تصویروں والے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں تو ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور کبھی بھی
جیسا کہ روایت میں ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویریں ہو یا کتا ہو یا جنبی یعنی جس پر غسل فرض ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمازی کے سر پر یعنی چھت پر یا سجدے کی جگہ پر یا آگے یا دائیں یا بائیں جاندار کی تصویر آویزاں ہونا مکروہ تحریمی ہے، اور پیچھے ہونا بھی مکروہ ہے مگر گزشتہ صورتوں سے کم۔ اگر تصویر فرش پر ہے اور اس پر سجدہ نہیں ہوتا تو کراہت نہیں۔ اگر تصویر غیر جاندار کی ہے جیسے دریا پہاڑ وغیرہ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں یعنی کوئی حرج نہیں۔ اتنی چھوٹی تصویر ہو جسے زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اعضاء کی تفصیل نہ دکھائی دے، جیسا کہ عموماً طواف کعبہ کے منظر کی تصویریں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ تصویر نماز کے لیے باعث کراہت نہیں، یعنی ایسی چھوٹی تصویر کہ جس سے جسم کے اعضاء یا یوں سمجھ لیے کہ بندے کی پہچان نہ ہو کہ یہ کس کی تصویر ہے، اتنی چھوٹی تصویر، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے جو مسائل ہیں یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں معلوم ہی نہیں اور ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں اور یہ غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ہمیں ان مسائل کو سیکھنا ہوگا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔